محترم گرام قدر حاضرین سامعین، اور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کے وسیلے سے ہمیں نوازا ہے، اس دین پر اگر ہم اپنی زندگیوں کو بھی قربان کر دیں تو ہم اس دین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ دین اتنا قیمتی ہے، اللہ کا اسلام اور اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے اس دین کے لیے اپنے نبی کی قربانیوں کو وصول کیا، ورنہ اللہ کے نبی اللہ کے لیے کتنے قیمتی ہے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہستی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اللہ کو اپنا دین اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قیمتی دین کے لیے ایک قیمتی نبی کو مبعوث فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ جتنی قیمتی کوئی چیز ہوگی تو وہ جس کے حوالے کی جائے گی اس کا قیمتی ہونا ضروری ہے، جتنے معیار والی کوئی چیز ہوگی تو جس کے حوالے کی جا رہی ہے وہ اس کا معیار کا ہونا ضروری ہے۔ تمام ادیان میں دین اسلام سب سے بہترین دین ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء میں اس بہترین دین کے لیے ایک بہترین شخصیت کو منتخب فرمایا، اور اللہ کا انتخاب اتنا خوبصورت ہے کہ اس خوبصورت شخصیت کے لیے نام بھی خود منتخب فرمایا، اور صرف نام نہیں بلکہ آپ کا کنبہ بھی اللہ کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ حضور کا نام رکھا جا رہا ہے محمد، کائنات میں آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا۔ آپ کے نواسے پیدا ہوتے ہیں، حسن و حسین، نام حرب رکھا جاتا ہے جنگجو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بیٹے جنگجو نہیں ہے، آپ نے فرمایا اس کا نام حسن رکھو۔ دوسرا پیدا ہوا، چونکہ علی خود شیر خدا تھے، حیدر کرار تھے، تو وہ اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق نام رکھنا چاہتے تھے، کہنے لگے کہ اس کا نام میں نے رکھا ہے حرب، دوسرے کا نام بھی حرب رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حرب نہیں ہے، اس کا نام حسین ہے، اللہ نے ان کے نام یہ رکھے۔ تو نبی بھی منتخب، آپ کا کنبہ بھی منتخب، اور آپ کے رشتے بھی اس قدر منتخب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو تصویر حضرت عائشہ کی دی جو ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، اور وہ لے کر آئے اور ان نے مجھے دکھائی کہ اس لڑکی، اس خاتون سے آپ کی شادی ہوگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دین بڑا خوبصورت دین ہے، اس پر جتنی بھی قربانیاں دی جائے کم ہے۔ گزشتہ جمعے میں نبی علیہ السلام کی ذات کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ ایک صاحب نے واٹس ایپ پر ایک پیغام مجھے بھیجا، اور پیغام اس کا نہیں تھا بلکہ کسی کی طرف منسوب تھا جس کا نام ابو عمار ناصر ہے۔ یہ ایک کالم نگار سا ہے، چھوٹا موٹا کالم نگار ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹا موٹا کالم نگار ہے۔ تو اس کا ایک مضمون مجھے سینڈ کیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابو عمار ناصر صاحب کہہ رہے ہیں
کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے ساتھ تو برتاؤ الگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بھی بہترین برتاؤ کیا ہے۔ لہٰذا قادیانیت کے بارے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاقی اور اپنے جو ہے نا زبانی اس کو نہ گرائے، بلکہ ان کے ساتھ بھی اس طرح معاملہ کرے جس طرح دیگر کافروں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے کیا۔ یہ ابو عمار ناصر کی بات ہے۔ اور ایک ویب سائٹ پر میں نے پھر باقاعدہ یہ مضمون خود سرچ کر کے دیکھا تو اس پہ موجود تھا، تو سوچا کہ اس متعلق گفتگو ہو کہ نہیں، یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے حقوق قرآن کریم میں اتنے خوبصورت انداز سے بیان کیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اسلام چونکہ امن کا دین ہے، اسلام کا نام ہی سلامتی ہے، لیکن سلامتی ان لوگوں کے لیے ہے جو خود اس اسلام کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لے، اسلام سے باہر نہ نکلے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ قابل غور ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اللہ فرما رہے لڑو کافروں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان نہیں لے کے آئیں، اور جو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام نہ سمجھے، اور جو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال نہ سمجھے، اور حق اور دین سچے کی اتباع کرے۔ فرمایا اگر وہ اس طرح کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایمان نہیں لاتے ہیں، تسلیم ہو جاتے ہیں، تو پھر ان سے جزیہ لو۔ جزیہ جزیہ کیا ہے؟ جزیہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان مجاہدین کسی علاقے پر قبضہ کرتے ہیں اور وہاں کے بڑے غنڈوں کو قتل کرتے ہیں یا پکڑتے ہیں، تو اس علاقے میں جو کافر ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کر لے کہ مسلمان ہو جائے کہ بھائی ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کرتے رہیں، جو ان کی عبادتیں ہیں، جو ان کا دین مذہب ہے وہ کرتا رہے، لیکن مسلمانوں کے انڈر ہو کر، حکمرانوں کے انڈر ہو کر، اور وہ جزیہ دیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پھر وہ وہاں سے دفع ہو جائے۔ یہ تین آپشن غیر مسلم کے حقوق میں سے ہے، اور یہ تین اتنے اہم ہے۔ یہ جو جزیہ کا لفظ ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اصل میں جزیہ کا لفظ یہ فارسی کا لفظ ہے، گزیہ ہے، گزیہ، یہ گاف سے ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ پھر یہ عرب میں چلا گیا اور وہاں جا کر یہ جزیہ بن گیا، وہاں بھی یہی جو نا ایک حصہ مقرر کرنا۔ کیا ہوتا تھا کہ کافروں پر جزیہ سالانہ جو کم متوسط قسم جو ہے وہ غریب قسم کے ہوتے تھے، ان پر اگر نہیں دے سکتے تھے تو معاف کر دیتے تھے کہ چلو تم کوئی ٹیکس نہیں دو، جس طرح مسلمانوں پر ٹیکس ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا ٹیکس بتاتا ہوں کیا ہے۔ کافروں کا یہ تھا کہ اگر سب سے پہلے تم 12 درہم دو گے، پورے سالانہ 12 درہم۔ اب کافروں کے حقوق دیکھیں جو مسلمانوں کے انڈر رہتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا یہ ہے کہ پھر اگر جو متوسط قسم کے ہیں وہ 24 درہم دیں گے، اور جو اس سے ہائی فائی لوگ ہیں وہ 48 درہم دیں گے۔ یہ اسلامی قانون تھا۔ یہ کہاں جمع کرنا ہے؟ بیت المال میں جمع کرنا ہے۔ اور یہ اتنا سوال یہ کہ ہوتا کیوں تھا کہ جو کافر مسلمانوں کے انڈر رہ رہے ہیں، ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت آبرو، سب کچھ کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اپنے ملک میں کسی کافر کو قتل کرے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کی اس میں حکومت میں رہ رہے، ٹیکس دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دے۔
اگر وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ہے وہ جائز نہیں کہ اس کو قتل کر دیں. اور اس پر اتنی سختی سے مسلمانوں نے کام کیا کہ عبداللہ بن رواحہ کو آپ جانتے ہوں گے، بہت عشرہ مبشرہ میں سے ہے. عشرہ مبشرہ صحابہ کو آپ جانتے ہو، عشرہ مبشرہ یہ وہ صحابہ ہے جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے. یہ کس کس کو نام یاد ہے عشرہ مبشرہ کے؟ عشرہ مبشرہ صحابہ جو 10 صحابہ ہے ان کے نام کس کو یاد ہے؟ یہ حالت ہے ہماری. میں صرف بطور اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے تھے مجلس میں. 10 صحابہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرمایا یہ جنتی ہے. 4 تو آپ کو یاد ہے کہ کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن معاذ اور سعید اور عبد الرحمن بن عوف، اور ایک رہ گیا زبیر بن عوام. یاد ہو جائیں گے اس مجلس میں، یہ تو یاد کر لینا. 10 صحابہ کون سے ہیں عشرہ مبشرہ؟ دوبارہ 4 خلفاء ہو گئے، زبیر بن عوام، سعد، سعید، آسان کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ مشکل نہ ہو، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، اور دوبارہ زبیر بن عوام، سعد، سعید، عبداللہ بن رواحہ اور عبد الرحمن بن عوف. 5 صحابہ، 10 صحابہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور کون ہے؟ زبیر بن عوام اور عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید اور ابو عبیدہ، اور پورے ہو گئے نا؟ ابو عبیدہ. یہ جو ابو عبیدہ بن جراح ہے یہ وہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمائی جنتی ہے. انہوں نے جب دمشق کو فتح کیا اور بعد میں پتہ چلا کہ روم والے دوبارہ حملہ کر رہے ہیں دمشق سے، تو انہوں نے دمشق سے جزیہ لیا تھا. جو دمشق میں کافر لیتے تھے ان سے جزیہ لیا. تو بعد میں پتہ چلا کہ روم دوبارہ حملہ کر رہا ہے، تو انہوں نے تمام جتنے بھی وہاں ذمی لوگ تھے، ذمی اس کو کہتے ہیں جو جزیہ دیتے ہیں، ان سب کو ان کے پیسے واپس کر دیے کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے جو آپ نے ہمیں دیا ہے سالانہ وہ واپس لے لو. اور ہم یہاں سے کہتے ہیں کہ اس میں سے ایسے کئی لوگ مسلمان ہو گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ، ابو عبیدہ بن جراح کے اس کس پر؟ اس انصاف پر کہ مسلمان اس قدر انصاف والے ہیں کہ وہ منصفانہ فیصلے پر اتنا ان کا وہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ہمارے سارے جتنا ہم سے لیا تھا وہ واپس کر دیا، صرف اس بنا پر کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ مسلمانوں کا وہ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 48 درہم سالانہ اگر ایک کافر کے پاس دولت 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے ہے تو سالانہ وہ کتنا دے گا؟ 48 درہم. اور اگر ایک مسلمان کے پاس 10 لاکھ روپے ہے تو وہ کتنا دے گا؟ زکوٰۃ کتنی دے گا؟ 25,000 روپے. 25,000 بنتے ہیں نا؟ ہاں 25,000 بنتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں 48 درہم زیادہ ہے یا 25,000 زیادہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں لوگ عجیب وہ بیان کرتے ہیں، فلسفے بیان کرتے ہیں. کافروں کے حقوق کے لہٰذا آپ قادیانیوں کے ساتھ اچھے انداز سے بات کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم بالکل اس چیز کے قائل ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قادیانی خود کو کافر قرار دے کہ ہم کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں. قادیانی اپنے عبادت گاہوں کو مسجد کا نام نہ دے. قادیانی اپنی عبادت گاہوں پر یا حی یا قیوم اور لا الہ الا محمد رسول اللہ نہ لکھے.
تو ابو عمار صاحب کہتے ہیں کہ قادیانیوں نے اگر یہ لکھ لیا اور وہ اپنے کمرے کے اندر کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ ہے پھر؟ لیکن اگر آپ کو میں ریسرچ کے ساتھ بتا دوں کہ اس جملے کی وجہ سے کہ ہم قادیانی کو کچھ نہ کہے، وہ اپنی عبادتگاہوں میں جو چاہے کرے، لاکھوں مسلمان قادیانی بن چکے ہیں، لاکھوں مسلمان ان کے اس میں آ چکے ہیں۔ حالانکہ ہمارے دین نے تو اتنا منصفانہ، نجران کے 1400 غالباً لوگ آئے تھے نجران کے، اور یا بس 14 لوگ نجران کے حضور علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبی میں ہے، ان کی عبادت کا ٹائم ہوا، حضور نے فرمایا یہاں پر آ کر عبادت کرو، وہ خود اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام نے چھوٹ دی تھی ان کو۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے پاس ان کے حقوق یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کافر جو یہاں کافر رہتا ہے اس کا شراب ضائع کیا یا اس کے خنزیر کو قتل کیا تو وہ اس کا کیا دے گا؟ ضمان دے گا۔ جائز اس کے لیے نہیں ہے کہ کافر کا شراب ضائع کرے یا کافر کا خنزیر قتل کرے۔ یہ مسلمانوں کے ہاں کافروں کے حقوق ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کافروں کے حقوق ادا نہیں کرتے لوگ، لیکن یہ کون سی انصاف کی بات ہوئی کہ ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بات کریں۔ اگر حسن سلوک کے ساتھ بات کرنا ہوتا تو حضور علیہ السلام کے صحابہ، اب کتنے صحابہ ہیں؟ 1,24,000 سے کم ہو گئے، 1,20,000 کر دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ بدر کے صحابہ آئندہ کے بعد جنگ میں نہیں لڑیں گے، بدر کے صحابہ جہاد کے لیے نہیں جائیں گے۔ یہ ابو بکر صدیق نے قانون بنایا تھا۔ بدر کے صحابہ توڑے رہ گئے تھے، اور بدر کے صحابہ برکت والے صحابہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ برکت جو ہے بدر کے صحابہ جنگوں میں جا کر وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شہید ہو جائے اور وہ برکت ہے اس کی ختم ہو جائے، کیونکہ بدر والوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے اہل بدر، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مغفرت کا وہ کر دیا ہے، تم جو چاہے کرو گے اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ کتنے؟ بدر کے صحابہ، جن کے بارے میں حکم یہ تھا کہ یہ جہاد کے لیے نہیں جائیں گے آج کے بعد، لیکن جب مسیلمہ کذاب نے کیا کر دیا؟ دعویٰ کر دیا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہی ابو بکر صدیق رنو اپنا قانون توڑ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں چاہے وہ بدر کے ہو، چاہے وہ جس جو ہے انصار ہو، چاہے مہاجرین جو بھی ہو، سارے کے سارے حضور علیہ السلام کی ذات کی دفاع کے لیے نکل آئے۔ آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقریباً 300 یا 250 صحابہ شہید ہوئے، اس سے زیادہ صحابہ شہید نہیں ہوئے۔ کتنے؟ 10 سال کے دور میں 300-250 صحابہ شہید ہوئے، لیکن بدر کے جو ہے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب مقابلہ ہوا تو کتنے 1400 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے گا، اس کی ذات کے مقابلے میں، پھر اس کے بعد کسی کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے، کون سی شخصیت ہے کون نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے گا، وہ چاہے قادیانی ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کسی بھی شکل میں ہوگا، چاہے وہ نبی علیہ السلام کی گستاخ کسی بھی صورت میں ہوگا، چاہے وہ مسلمان کی صورت میں آیا ہو، پھر اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تمام امت مسلمہ سب کچھ کر سکتی ہے لیکن اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اب ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کر لیں، پیچھے ہٹ، ذرا انصاف انداز سے بات کریں۔ حضور علیہ السلام، رومی نے کیا خوبصورت کہا تھا، رومی نے کہا اپنی کتاب میں کہ جس نے تمہیں محبت سکھائی ہے، جس نے تمہیں انصاف سکھایا ہے، تم اس کے ساتھ غداری کرو گے، تم اس کے ساتھ بے انصافی کرو گے۔ رومی نے کہا کہ حضور نے تمہیں محبتیں سکھائی، حضور نے تمہیں انصاف سکھایا، آج حضور کی ذات کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، تم ان کے ساتھ غداری کرو گے۔ یہ رومی فرماتے ہیں اپنی کتاب۔ جس نے ہمیں حقوق بتائے، آج وہ ہمیں حقوق بتا رہے ہیں کہ قادیانیوں کے کیا حقوق ہے۔ ہمیں قادیانیوں کے حقوق، ہمیں کافروں کے حقوق حضور علیہ السلام سے پتہ چلے ہیں۔ تم نے ہمیں کیا بتانا ہے؟ تم نے ہمیں کون سا قانون بتانا ہے؟ ان کے حقوق تو ہمیں حضور علیہ السلام سے پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا، الا من ظلم معاہدا، آپ نے فرمایا خبردار
جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا. پھر فرمایا او انتقصہ, یا اس کے اندر کوئی نقص یعنی اس کے کوئی عیب جوئی کی, او کلف فوق طاعته, یا اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا, او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفسه, یا اس کی کوئی بھی چیز اس کافر کے لے لی جو مسلمان کی حکومت میں رہتا ہے, فانا حجیجہ یوم القیامہ, قیامت کے دن میں اس کا گواہ بن کے سامنے آؤں گا. یہ ہے کافر کے حقوق جو حضور نے بیان کیے. ہم نے تو کافروں کے حقوق حضور سے سیکھے ہیں. آپ ذرا نرمی سے کام لے اور ان کے معاملے میں تھوڑا سا جو ہے احتیاط کیا کریں. یہ بھی جو ہے کیا انسان ہے. جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی ذات کی دفاع کی, آوازات کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے قادیانیوں کا سخت مقابلہ کیا, عطا اللہ شاہ بخاری. اور حضرت جب تقریر کرتے تھے رات کے ٹائم اگر شروع کرتے تھے, صبح ہو جاتی, فجر کی اذانیں ہو جاتی, لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا کہ حضرت کیا ٹائم کتنا گزرا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری جب بیان کرتے کہتے جب شاہ جی بیان کرتے تھے کہتے کوئی سر نہیں ہلا سکتا, ادھر دیکھ نہیں سکتا تھا. ان کے بیٹا وہیں پر مدفون ہے. گزشتہ دنوں بارش میں ابھی بھی بارشیں ہوئی, ان کے بیٹے کی قبر, پوری زندگی حضور کی ذات کی خدمت کی انہوں نے, ان کی بیٹے کی قبر بیٹھ گئی. کتنے سالوں بعد ان کی قبر بیٹھ گئی ہے. آج دیکھا گیا تو کفن تک میلا نہیں ہوا ہے. 25 سال کے بعد ان کی قبر بیٹھ گئی, ان کی قبر میں دیکھا گیا ان کے کفن تک میلا نہیں ہوا ہے. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کہتے مقابلہ کر رہے, مقابلہ قادیانی سے مقابلہ نہ کرے, ان کو آرام سے سمجھائے. کیوں آرام سے؟ حضور علیہ صحابہ ابو بکر صدیق یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ چلو ٹھیک ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ ذرا بحث و مباحثہ کر لیتے ہیں. یہ کہہ دیتے کہ چلو مسلمہ کذاب کے ساتھ میٹنگ کر لیتے تھے. ہاں, پیر مار علی شاہ صاحب کو دیکھے, کہتے ہیں پیر مار علی شاہ صاحب کے پاس جب یہ مناظرہ ان کا ہونا تھا شاہی مسجد میں, اور چیلنج انہوں نے دیا, تو پیر مہر شاہ صاحب کا چیلنج کیا تھا کہ میں کاغذ پر قلم رکھوں گا, کاغذ خود لکھے گا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیا کہا شاہ صاحب نے کہ میں کاغذ پر قلم رکھوں گا, قلم خود کہے گا, لکھے گا وہ کہ حضور آخر نبی ہے, اور وہ بھی قلم رکھے. پھر دیکھتے ہیں کہتے قادیانی نہیں آیا. کسی نے حضرت سے کہا پیر مہر شاہ صاحب سے کہ اگر آپ کا قلم نہ چلتا تو, آپ کا قلم کام نہ کرتا تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا یہ قلم کی بات کرتے ہیں, میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دفاع کے لیے اللہ سے مانگتا, اگر یہ مجھے کہتے مردے کو زندہ کر تو میں مردے کو زندہ کر دیتا. یہ قلم کی بات کرتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خبردار اللہ کی ولیوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, وہ غمگین نہیں ہوتا کہ کس نے کیا کرنا ہے. کیوں؟ شرط کیا بتائی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان والے ہو اور تقوی دار ہو. یہ دو شرطیں ہیں کس کے؟ اولیاء اللہ کی صفت میں سے. تو 1974 یہ 3 مراحلوں پر قادیانی کو جو ہے کیا قرار دیا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ قادیانیوں کے لیے مشکل کیوں بنی ہے. اب حضرات حیران ہوں گے کہ قادیانیوں نے اپنے لیے خود مشکلات پیدا کی اس ملک میں. مشکل کیوں بنی؟ 1975 میں جب ان کو کیا قرار دیا؟ کافر قرار دیا, اور بعد میں 1984 میں قادیانیوں نے خود کو کافر تسلیم نہیں کیا کہ ہم کافر نہیں ہیں. تو ضیاء الحق کے دور میں کچھ قوانین بنائے گئے ان کے خلاف, اور وہ کیا تھا؟ قانون یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی عبادت گاہوں میں جس طرح چاہے زندگی گزاریں, اور ہم جو ہے وہ اپنے دین کی تشہیر, اپنے تبلیغ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے. تو اس وقت قانون بنایا گیا کہ قادیانی لوگ کبھی بھی اپنے دین کی تشہیر تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں, جو ان کا مذہب نہیں ہے, ان کا پروپیگنڈا جو ہے, میں اس کو پروپیگنڈا کہوں گا, اس کی تشہیر نہیں کر سکتے ہیں. وہ اپنی عبادت گاہوں میں مسلمانوں کے نام استعمال نہیں کر سکتے ہیں. وہ اپنے جو ہے مسجدوں کے نام مسلمانوں کی مسجد کی طرح نہیں رکھ سکتے ہیں. ان کی عبادت گاہوں کو عبادت گاہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہاں تک یہ منع کیا گیا کہ وہ اپنے عبادت گاہوں میں قرآن بھی نہیں رکھ سکتے ہیں.
اس پر ان کو خار چڑھی کہ یہ قانون کیوں ہوا، یہ 1984 میں، اس لیے ضیاء الحق کے ساتھ بھی خاص نہیں لگتی ان کی، ناراض نہ ہو تو ضیاء الحق کے ساتھ بھی ان کی نہیں لگتی تھی. انہوں نے کہا انہوں نے قانون ہمارے لیے کیوں بنایا. پھر 1989 میں ایک بہت بڑا جلسہ رکھا گیا. ان کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ 1889. قادیانی، آپ کو پتہ ہے قادیانی نے جماعت کب بنائی ہے؟ 1889 میں، یعنی 89 میں. 89 کہتے ہیں نا یا 79 کہتے ہیں؟ 89 کہتے ہیں، ایک تو یہ بڑا مشکل ہے. 89 میں، 1889 میں. اور 1900 جو ہے وہ جب 89 آیا، یعنی 100 سال جب پورے ہوئے تو انہوں نے ایک جلسہ رکھا قادیان میں، اور یہ بہت بڑا جلسہ تھا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے 100 سالہ جو ہمارے ایک نبی نے دعویٰ کیا اور ہمارے نبی ہے ان کے 100 سال کے پورے ہو گئے ہماری جماعت کے، لہٰذا ہم جلسہ کریں گے. اس وقت جلسے پر پابندی لگائی گئی اور انہوں نے بڑے چیلنجز کیے، کبھی یہ سپریم کورٹ جا رہے، کبھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں، لیکن اس پر باقاعدہ پابندی لگی کہ تم لوگ جلسہ جلوس نہیں کر سکتے 100 سالہ. تو قادیانیوں نے اپنے لیے خود یہ مسئلہ بنایا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قادیانیوں کو اگر اجازت دی جاتی کہ جلسہ کرے، کتنے سارے مسلمان جو مرتد ہو رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حکمران. ہمارے حکمران کہتے ہیں بس یہ آرام سے جو ہے نا سمجھانے کی چیز ہے اور احتیاط کے ساتھ سمجھانے کی چیز ہے اور یہ یوں کرنا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے کچھ نہیں بول سکے. سنو نوجوانوں، یہ بوڑھوں کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا صرف کام نہیں ہے، یہ مفتیوں کا کام نہیں ہے، یہ شیخ الحدیث کا کام نہیں ہے، یہ کوئی خادم حسین رضوی کا کام نہیں تھا کہ وہ کر گیا، اور یہ کوئی جو ہے عطا اللہ شاہ بخاری کا صرف کام نہیں تھا کہ وہ کر گیا، یہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کام نہیں تھا جو کر گیا، اور یہ ہمارے اکابرین جو بڑے بڑے حق نواز جنگوی کا صرف کام نہیں تھا کہ جو کر گیا، کہ جنہوں نے دفاع میں کہا، حضور اور صحابہ کے دفاع میں کہا. یہ اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ، شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا صرف کام نہیں تھا جو کر گیا. اور یہ جو ہے آج کے دور میں اورنگزیب فاروق جیسی شخصیت کا کام نہیں ہے جو کر رہا ہے. آج کے دور میں تبلیغی جماعت کے ساتھ جو ختم نبوت کا لفظ استعمال کر کے گلی گلی کوچوں میں جاتے ہیں کہ ہمیں جو کام ملا ہے وہ ختم نبوت کی برکت سے ملا ہے. اس لفظ کی برکت کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ختم نبوت کیا ہے. یہ ہر بندے کا کام ہے. اپنے بچے بچے کے دل میں بسا دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. علامہ اقبال نے کہا خاتم نبی یہ خدا کی زبان کے الفاظ ہے، اور فرمایا خاتم النبیین یہ دین کا پردہ ہے. اگر خاتم النبیین کو ہٹا دیا ہمارا دین بے پردہ ہو جائے گا. علامہ اقبال نے فرمایا بے پردہ ہو جائے گا یہ دین. یہ بچے بچے کے ذہن میں بٹھا دو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے نبی نے فرمایا میں آخر میرے بعد کوئی نبی. بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری مثال اس طرح ہے، ایک شخص نے عمارت بنائی، اس نے اینٹیں لگائی، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، جب میں آیا اور وہ ایک اینٹ لگ گئی، اب وہ عمارت مکمل ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس دین اور نبوت کی عمارت کو مکمل فرمایا ہے. اب اگر کوئی قادیانی آتا ہے اور اس اینٹ کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، خدا کی قسم قادیانی کی پوری نسل بھی جمع ہو جائے اور پاکستان میں خود کو یہ کہلانا شروع کر دے کہ ہمیں مسلمان قرار دیا جائے، اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ وہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یورپ والے کے ساتھ، اور انگلینڈ میں جا کر وہاں پر ان کی جلسوں جلوسوں میں جاتے ہیں. کیا معلوم نہیں ہے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم ان کے ساتھ چپکے سے جو میٹنگیں کرتے ہو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم ان کے ساتھ جو چپکے سے میٹنگ کرتے ہو قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جائے گا من نبیک یا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے جنہوں نے کہا کہ لا الہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت تمہاری زبانوں سے کیا نکلے گا پتہ چلے گا. یہ وہاں جا کے فنڈ لیتے ہیں، ان قادیانیوں کے نام پہ فنڈ لیتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لیتے ہیں. ہمارا ملک فنڈ لیتا ہے قادیانیوں کے نام پہ کہ ہم قادیانیوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمیں فنڈ دے دو. بھکاری ملک ہے بھکاری، یہ بھیک مانگتا ہے. قادیانیوں کے نام پہ یہ بھیک مانگتا ہے، مسلمانوں کے نام پہ یہ بھیک مانگتا ہے، گھروں کے نام پہ یہ بھیک مانگتا ہے، بجلی کے نام پہ یہ بھیک مانگتا ہے، اپنے مسلمانوں کے پیٹ پالنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں. یہ بھکاری ملک بن چکا ہے. یہ اپنا اسلام بھی بیچ چکے ہیں، یہ اپنا دین بھی بیچ رہے ہیں. قادیانیوں کے نام پہ تمہیں کس نے کہا کہ بھیک مانگو ان کے لیے؟ چپ ہو جاؤ. کہو ہم اس قادیانی کو رکھنے کے قائل نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی تنقیص کرے گا. وہ اپنے آپ کو کافر قرار دے، اپنی عبادت گاہوں کے اندر بیٹھ جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں.
وہ بیٹے جو اور کافروں کی طرح. آج تک ہم نے کسی عیسائی کو برا کہا ہے؟ آج تک ہم نے کسی یہودی جو یہاں رہے گا اور مسلمانوں کے ماتحت رہے, حکمرانوں کے ماتحت رہے, قانون, تم کہتے ہو قانون کو مت توڑو, ایک اشارہ مت توڑو, ہمیں 5,000 روپے جرمانہ کر دوں گا. تم ٹریفک پولیس والے ہمیں کہتے ہو قانون جو ہے آپ جو ہے لائن پہ اشارہ دیتے ہوئے آپ سائڈ پہ ہو کر گاڑی کیا کرو ورنہ ہم 5,000 کا پرچہ دیں گے. قانون کو توڑنے کا پرچہ ہے, کسی کو فلانے جو ہے ظلم کرنے کا پرچہ ہے, فلانی چیز کرنے کا پرچہ ہے. تو مجھے یہ بتاؤ, اگر کوئی شخص یہ قانون توڑتا ہے کہ ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے یہ ملک, اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے ملک, یہ قانون نافذ ہے کہ قادیانی کافر ہے, قادیانی کافر ہے, قادیانی کافر ہے. جب یہ قانون نافذ ہے تو پھر کوئی شخص اگر اس قانون کو توڑتا ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے, اس کے لیے کیا سزا ہوگی بتائے تو صحیح. تم ہمیں وہاں کہہ رہے ہو مضمون نگار اور جا کر مضمونات لکھ رہے ہو تاکہ کسی کو خوش کر سکو بڑے آگے منصفانہ انداز میں, پھر جا کر ابوبکر صدیق کو کیا جواب دو گے تم؟ پھر جا کر جو ہے 1400 صحابہ جو شہید ہوئے ان کو کیا جواب دو گے؟ جنگ موتا میں دیکھو کافروں کے مقابلے میں 60,000 کا 30,000 کا لشکر 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں چند صحابہ آتے ہیں اور مقابلہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضور علیہ جنگ موتا کو دیکھو, جنگ یرموک کو دیکھو, جنگ حنین کو دیکھو, سب جنگوں. لیکن جب جنگ کیا یمامہ آئی مسلمہ کے کذاب کے خلاف تو سارے آئے. سالم رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جو قاری قرآن ہے, جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اس امت میں سالم جیسا قاری پیدا فرمایا ہے. جنگ یمامہ میں وہ شہید ہو گئے, اور جب شہید ہوئے روزے سے تھے, یوں بیٹھے لیٹے ہوئے تھے. کسی نے پانی پیش کیا, کہتے نہیں میرا روزہ ہے, میں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں, حضور سے ملاقات کروں گا, روزے کی حالت میں ملاقات کروں گا. تم ہمیں قانون پڑھاؤ گے, ہمیں وہ پڑھاؤ گے کہ ان کو کنٹرول کریں, ان کو کنٹرول کریں, ان کو عہدے مت دیں. تم لوگوں نے عہدے پہ بٹھائے ہوئے ان لوگوں کو, قادیانیوں کو تم نے عہدے دیے ہوئے ہیں. ہماری بات جو ہے یہ مولوی ایسے بولتے رہتے ہیں, مولوی کو کچھ پتہ نہیں ہے, مولوی کو یہ ہے, مولوی وہ ہے. تم ہمیں قانون بتاؤ گے کہ کیا قانون ہے کافروں کے لیے؟ ہم جانتے ہیں کہ کافروں عمر بن عاص, کون صحابی؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک کافر کے بیٹے, ایک عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے, انہوں نے ایک کافر کے بیٹے کو اس وجہ سے مارا کہ ان کا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے کیوں نکلا. کون ہے؟ عمر بن عاص, صحابی ہے, لیکن ان کے بیٹے نے غلطی کی. حضرت عمر نے بلایا, فرمایا کیوں تم نے اس لڑکے کو مارا ہے؟ کہا اس کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے نکلا, اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا. آپ نے فرمایا حضرت عمر نے کہ بے شک عمر بن عاص کا بیٹا ہو, چاہے جس کا بھی بیٹا ہو, حضور کی سنت کو زندہ فرمایا. آپ نے فرمایا فاطمہ نامی عورت نے, فاطمہ مخزومی نے جب چوری کی, ان کے خاندان والے آ گئے, اے اللہ کے رسول آپ ان کو سزا نہ دے, جو چاہیے ہم کر دیں گے. لالچ دی, رشوت, سب کچھ دینے کی کوشش کی. حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی تب بھی میں اس کا ہاتھ کاٹتا. ان کی سنت کو حضرت عمر نے زندہ فرمایا. آپ نے فرمایا یہ ہمارے ماتحت ہے, تم نے کب سے جو ہے آزادوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے, خبردار. اور آپ نے ان کے ہاتھ میں چھڑ دی اور فرمایا عمر بن عاص کو ابھی میرے سامنے مارو. یہ ہمارے اسلامی وہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ماتحت رہتے تھے, خود کو کافر تسلیم کرتے تھے. یہ کافر خود کو تسلیم نہیں کرے. اپنے بیٹے بچے کو کوئی حدیث یاد نہ ہو, یہ حدیث یاد ہو, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کچھ بھی حدیث یاد نہ ہو, کوئی بھی حدیث یاد نہ ہو, یہ حدیث یاد کراؤ اور پھر یہ یاد کراؤ سیکون بعدی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے بعد 30 بڑے بڑے جو ہے دجال آئیں گے, اپنے آپ کو نبی کہیں گے, سارے کے سارے جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اپنے بچے کو یاد کرائیں. اگر یہ ایک حدیث بھی آپ نے یاد کرائی اور یہ عقیدہ بتا دیا کہ میرے بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, حضور کی ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, بس یہ ہمارے لیے پھر شعر ہے. انشاءاللہ زندگی کا کوئی بھی موڑ آئے گا, پھر وہ پٹھان جو چھوٹا خالد نامی لڑکا ہے پشاور کا, کوئی بھی معمولی سے ایک لڑکا ہے جس نے مولوی بھی کیا, مفتی بھی کیا, شیخ الحدیث بھی کیا, شیخ التفسیر بھی کیا, ساروں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نوجوان خالد نامی لڑکے نے ادھر ہی اس کو ڈھیر کر دیا. کہا کیوں ڈھیر کر دیا؟
آئے کہا کیوں ڈر کر دیا؟ کہتے میں نے اپنے نبی کو خواب میں دیکھا تھا. یہی پوچھا کس سے؟ میں پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہ آپ نے یہ کس طرح کہہ دیا کہ میں مردوں کو بھی زندہ کر لیتا؟ یہ کیسے کہہ دیا کہ قلم کاغذ پہ رکھوں گا تو قلم چلنے لگے گا اور وہ لکھے گا؟ کہنے لگا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے مدینے والے رات کو خواب میں آئے تھے, ان نے فرمایا تھا یہ کرنا تم نے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر الحمدللہ.